بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ افغان طالبان کی تیز رفتار پیش قدمی نے نہ صرف دنیا کے بیشتر ممالک کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا بلکہ دنیا کے واحد سپر پاور کہلانے کے دعوے دار امریکہ اور صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کو بھی حیرت زدہ اور پریشان کر کے رکھ دیا۔ طالبان نے اپنی جنگی حکمت عملی سے امریکی انٹیلی جنس کے بھی تمام دعووں کو یکسر غلط ثابت کر دیا، جس کی وجہ سے جو بائیڈن کو ریپبلکن سمیت دیگر اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغان حکومت کے خاتمے کی رفتار اور اس کے نتیجے میں جنم لینے والی افراتفری نے صدر جو بائیڈن کو بطور کمانڈر ان چیف انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا۔ کیا رہے کہ امریکی انٹیلی جنس حکام کی جانب سے محض چند روز قبل کیے جانے والے دعوے میں کہا گیا تھا کہ آئندہ 30 روز کے اندر طالبان کابل کا دیگر شہروں سے رابطہ منقطع کر سکتے ہیں اور 90 روز میں کابل پر قابض ہو سکتے ہیں۔ برطانوی وزیر دفاع بین ویلس کا کہنا ہے کہ انہیں افسوس ہے کہ کچھ لوگ افغانستان سے واپس نہیں آ پائیں گے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تمام لوگ اپنے فرائض نبھائیں، 20 برس کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ برطانوی وزیر دفاع بین ویلس افغانستان کا ذکر کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے، کہتے ہیں کہ وہ اس لیے غمزدہ ہیں کہ وہ بھی ایک فوجی ہیں۔ بین ویلس نے کہا ہے کہ تیسرے ممالک کے ساتھ کام کر کے انہیں تحفظ فراہم کرنا ہوگا۔ یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ مغرب نے جو کرنا تھا کر لیا۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ افغان عوام کے حقوق کا احترام کرتے ہیں اور طالبان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے لیے تیار ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ افغان عوام کو اپنی منزل کا خود تعین کرنے کا حق ہے۔ افغانستان کے ساتھ دوستانہ باہمی تعاون کا فروغ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ طالبان کے اعلیٰ سطح کے وفد نے گزشتہ ماہ چین کے وزیر خارجہ سے ملاقات بھی کی تھی۔ ازبکستان نے افغانستان کا طیارہ مار گرایا۔ ازبک وزیر دفاع کہتے ہیں کہ فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر افغان طیارے کو نشانہ بنایا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کا طیارہ اتوار کو ازبکستان کے جنوبی صوبے میں مار گرایا گیا۔ ازبک وزیر دفاع نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ طیارے نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی جس پر اسے نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب تاجک وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ افغان فوجیوں کو لے کر ایک طیارہ تاجکستان پہنچ گیا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی ڈالروں سے بھری 4 گاڑیاں اور ہیلی کاپٹر لے کر فرار ہوئے، تاہم اضافی رقم انہیں ضائع کرنی پڑی۔ روسی سفارت خانے نے انکشاف کیا ہے کہ سابق صدر اشرف غنی فرار ہوتے وقت اپنے ساتھ کیش سے بھری 4 کاریں اور ہیلی کاپٹر اپنے ساتھ لے گئے۔ پیسے اتنے زیادہ تھے کہ انہیں چھوڑنا پڑ گئے۔ پاک افغان سرحد کا کنٹرول طالبان نے سنبھال لیا، جبکہ تورخم بارڈر کو بھی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان پہنچ گئے اور سرحدوں کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا، جس کے بعد تورخم بارڈر پر حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے اور آمد و رفت کا سلسلہ بحال ہو گیا۔ افغانستان کی طرف سے بارڈر کا کنٹرول افغان طالبان کے سنبھالنے کے بعد طالبان کے جھنڈے بھی لہرا دیے گئے۔ کرونا SOPs کے تحت سرحدوں کے آر پار پیدل آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے، تاہم جنوبی وزیرستان میں انگور اڈہ پر تاحال آمد و رفت بند ہے اور کسی کو بھی سرحد کے آر پار جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ناران نیشنل ہائی وے آئندہ 3 روز کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس بات کا اعلان دیامیر انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق دیامیر انتظامیہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ چلاس اور بابوسر جانے والے ناران نیشنل ہائی وے کو آئندہ 3 روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ دیامیر انتظامیہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ آئندہ 3 روز کے دوران ناران روڈ پر موجود ملبے کو ہٹانے کا کام کیا جائے گا۔ بابوسر ناران نیشنل ہائی وے کو بارشوں کے بعد آنے والے سیلابی ریلے کے باعث بند کیا گیا تھا۔
وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں افغانستان کی صورتحال اور اس کے پاکستان پر اثرات پر بریفنگ دی گئی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ افغان مسئلے کا کبھی کوئی فوجی حل نہیں تھا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کے مطابق پاکستان کئی دہائیوں سے افغانستان میں جاری تنازعات سے متاثر رہا ہے اور پاکستان افغان مسئلے کے جامع سیاسی حل کے لیے پرعزم ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے شرکاء نے کہا ہے کہ عالمی برادری کو 4 دہائیوں سے دی جانے والی قربانیوں کا بھی اعتراف کرنا چاہیے۔ امریکہ اور نیٹو کی موجودگی میں افغان مسئلے کا سیاسی حل نکالنے کا بہترین موقع تھا۔ حکومت پاکستان نے تیل و گیس کی تلاش کے لیے 5 کمپنیوں کو لائسنس جاری کر دیے۔ معاہدے پر سیکرٹری پیٹرولیم اور OGDCL کے منیجر ڈائریکٹر نے دستخط کر دیے۔ تیل و گیس کی تلاش کا کام ہزرو وہاڑی ستلج چوڑا ایسٹ اور نوشہرہ بلاک میں ہوگا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کا کہنا ہے کہ حکومت درآمدی تیل و گیس پر انحصار کم کرنا چاہتی ہے۔ تیل و گیس کی تلاش کے لیے OGDCL ادائیگی کرے گی۔ امید ہے کہ 5 بلاکس میں تیل و گیس کی تلاش میں کامیابی ملے گی۔ ملائیشیا کے وزیراعظم کابینہ سمیت مستعفی۔ ملائیشیا کے وزیراعظم محی الدین یاسین اور ان کی کابینہ نے اکثریت ثابت کرنے میں ناکامی پر استعفیٰ دے دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ملائیشیا میں ایک بار پھر سیاسی بحران پیدا ہو گیا۔ نئی حکومت بھی محض 17 ماہ ہی چل سکی اور وزیراعظم کابینہ سمیت مستعفی ہو گئے۔ اشرف غنی کے فرار پر برہم، افغان وزیر دفاع بھی ملک سے بھاگ نکلے۔ افغانستان میں قائم مقام وزیر دفاع جنرل بسم اللہ خان محمدی کی بھی افغانستان سے فرار کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ گزشتہ روز بسم اللہ خان محمدی نے طالبان کے کابل میں داخلے پر دارالحکومت کے دفاع کا اعلان کیا تھا، لیکن اشرف غنی کے ملک سے فرار پر وہ برہم ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا کہ اس نے ہمارے ہاتھ ہماری پیٹھ کے پیچھے باندھے اور وطن کو بیچ دیا۔ غنی اور اس کے گروہ پر لعنت ہو۔ اب ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جنرل بسم اللہ خان بھی افغانستان سے فرار ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ میں کابل ایئرپورٹ ذرائع سے بتایا گیا ہے کہ جنرل بسم اللہ خان اپنے بیٹوں کے ہمراہ ملٹری جہاز پر متحدہ عرب امارات فرار ہو گئے۔ تاجک وزیر خارجہ نے افغان صدر اشرف غنی کے تاجکستان آنے کی تردید کر دی۔ تاجکستان کی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اشرف غنی کا طیارہ تاجک فضائی حدود میں آیا نہ تاجکستان میں اترا ہے اور نہ ہی اس حوالے سے ہم سے کوئی درخواست کی گئی۔ کیا رہے کہ گزشتہ روز طالبان کی جانب سے افغان دارالحکومت کابل کا گھیراؤ کرنے کے بعد افغان صدر اشرف غنی اور نائب صدر امراللہ صالح بذریعہ ہوائی جہاز افغانستان چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ اشرف غنی نائب صدر امراللہ صالح کے ہمراہ کابل سے تاجکستان چلے گئے ہیں۔ افغانستان میں امریکی ناکامیوں نے امن کا موقع فراہم کیا ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ امریکہ کی افغانستان میں فوجی ناکامی نے ملک میں دیرپا امن قائم کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ کیا رہے کہ امریکہ ماضی میں ایران پر الزام عائد کرتا رہا ہے کہ وہ امریکی افواج کے خلاف طالبان جنگجوؤں کو خفیہ امداد فراہم کرتا رہا ہے، تاہم تہران نے ہمیشہ اس الزام کی تردید کی ہے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے ابراہیم رئیسی کے حوالے سے کہا ہے کہ امریکہ کی فوجی شکست اور اس کے انخلا کو افغانستان میں زندگی، سلامتی اور پائیدار امن کی بحالی کا موقع بننا چاہیے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی سالگرہ کے چند روز بعد ایک اسرائیلی بچی کی دبئی میں پیدائش ہوئی۔ عرب اور اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق متحدہ عرب امارات میں پیدا ہونے والی پہلی اسرائیلی بچی کی پیدائش دبئی میں مقیم اسرائیلی قونصل جنرل کے گھر میں ہوئی ہے۔ اسرائیل کے قونصل جنرل کی جانب سے اس ضمن میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر باقاعدہ پیغام بھی جاری کیا گیا ہے۔ اسرائیلی قونصل جنرل نے اپنے پیغام میں لکھا کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بعد یہ پہلے اسرائیلی بچے کی پیدائش ہے، جو کہ کسی اعزاز سے کم نہیں۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔